باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ خطرناک جنات کس گھروں میں ہوتے ہیں اور خطرناک جنات کون سے نقصان اس گھر کے اندر کر سکتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خطرناک جو جنات ہوتے ہیں یہ تقریباً ہر گھر کے اندر پائے جاتے ہیں آج کل کے دور میں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ واش روم کے اندر جنات پائے جاتے ہیں، اور جو واش روم کے اندر جنات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ غیر مسلم ہی ہوتے ہیں، چوڑے جنات جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ چوڑے جو جنات ہوتے ہیں اس گھر کے اندر پائے جاتے ہیں جس گھر کے دروازے رات کو کھلے رہتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کے حدیث میں بھی آیا ہے کہ جو رات کو دروازے لیٹ بند کرتے ہیں اس گھر کے اندر جنات شیاطین داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو جنات ہیں یہ رات کو ان کی صبح ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جب وہ دروازے کھلے ان کو ملتے ہیں تو اس گھر کے اندر وہ داخل ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جس گھروں کے اندر بچے باہر رہتے ہیں رات کو، مطلب مثال کے طور پر جیسے اکثر لوگ رات کو بچوں کو گھر سے باہر بھیج دیتے ہیں، اور خواہ مخواہ وہ بھیجتے ہیں کوئی کام بھی نہیں ہوتا، وہ بچے گھر سے باہر جاتے ہیں تو جنات اس گھر کے اندر بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بخاری شریف کے حدیث پاک کے اندر ہے۔ اور جو بچے گھر سے باہر رات کو نکلتے ہیں جنات ان کے اوپر بہت زیادہ اٹیک کر دیتے ہیں، اور اسی طرح خطرناک جنات شیاطین اس گھر کے اندر بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ شریف نہیں پڑھتے اس وقت جنات کا حملہ ان پر ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری کارگزاریاں بھی ہمارے پاس آتی ہیں کہ قاری صاحب جب کھانا ہم کھا رہے ہوتے ہیں ہم بہت زیادہ کھانا کھا جاتے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اور ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی دوسرا بندہ یا کوئی دوسرے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، دوسری مخلوق، تو وہ شیاطین ہوتے ہیں اور خطرناک جنات ہوتے ہیں جو آپ کا کھانا کھا جاتے ہیں۔ کیونکہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں یہ جو جنات کی قوم ہے یہ ہڈ حرام قوم ہے، ان کو مفت کے کھانے کی بہت زیادہ شوق ہوتا ہے جس وجہ سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اسی طرح شیاطین اور خطرناک جن اس گھر میں بھی بہت زیادہ بسیرا کرتے ہیں جس گھر کے اندر تلاوت کلام پاک کی تلاوت نہیں ہوتی۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جس گھر کے اندر قرآن شریف نہیں پڑھا جاتا، تلاوت نہیں کی جاتی، اس گھر کے اندر شیطان اپنے ڈیرے لگا دیتے ہیں، پھر بہت سارے معاملات الجھا دیتے ہیں، لوگوں کے دماغوں کو پکڑ لیتے ہیں، لوگوں کا کاموں کے اوپر دل نہیں لگتا، روزگار میں برکت نہیں رہتا، بہت سارے معاملات اسی طرح ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے تھوڑا سا آگے ہم چلتے ہیں، جو لوگ رات کو سوتے وقت دعا نہیں پڑھتے، سنت کے مطابق نہیں سوتے، ان کے ساتھ بھی جنات کے اٹیک حملے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں رات کو کہا گیا ہے کہ جب آپ رات کو اپنا بستر بچھائیں اس وقت بستر کو اچھی طرح سے جھاڑ دیں۔ اگر آپ گھر کے اندر بستر بچھا رہے ہیں تو آپ پورے بستر کو جھاڑیں۔ اگر آپ مسجد کے اندر بستر لگا رہے ہیں اعتکاف کی نیت سے، آپ مسجد کے اندر سو رہے ہیں، تو اس وقت صرف آپ نے ایسے ہاتھ اوپر پھیر دینا بستر کے اوپر، تو آپ کا بستر جھاڑا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہم باسمک اموت واحیا یہ دعا بھی بتائی گئی ہے، تو اس کے بعد بھی جنات کے حملے نہیں ہوں گے۔ اور جو لوگ موبائل کو زیادہ رات کو استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر بھی جنات کے حملے ہوتے ہیں۔ جو لوگ فحش گانے یہ چیزیں رات کو سنتے ہیں، موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو جنات ان کے اوپر بھی بہت زیادہ اٹیک کرتے ہیں، ان کے دماغ کو سن کر دیتے ہیں، بہت سارے معاملات ان کے الجھا دیتے ہیں، یا پھر بندش وغیرہ بھی لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ جن کے گھروں میں مہمان آتے ہیں اور مہمان سے بہت زیادہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس گھر میں مہمان ہے اس کے لیے جو کھانا بنایا جاتا ہے اس سے جو فالتو ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے ایک مہمان ہے تو آپ نے 10 کے بستر لگا دیے، تو یہ بھی منع فرمایا گیا ہے اتنا کام کریں جتنا مہمان کھا بھی سکے، وہ ضائع نہ ہو۔ جس گھر کے اندر کھانے کو ضائع کیا جاتا ہے اس کے اندر جنات بھی مسلط ہو جاتے ہیں۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ جس گھر کے اندر جنات یا شیاطین اپنے حملے کرتے ہیں، اپنے ڈیرے جما لیتے ہیں، تو اس وقت ان کی روزی بند ہو جاتی ہے، آپس میں نچاکیاں، لڑائی جھگڑے یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، آپس میں بہت سارے معاملات ان کے الجھ جاتے ہیں، اور ان گھروں کے اندر پھر لوگوں کا دل نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں کہ جتنا گھر سے باہر رہیں گے وہ بہتر رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے سوچ و گمان میں نہیں ہوتے، وہی جو جنات ہوتے ہیں آپ کے گھروں سے چیزیں بھی چوری کرتے ہیں اور آپ کی بہت ساری چیزیں
اٹھا کر کھا بھی جاتے ہیں یا بہت ساری چیزیں آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے، یہ بہت ساری آسان چیزیں ہیں، اور جس گھر کے اندر لوگ صبح کی نماز کے بعد بہت زیادہ لیٹ سوتے ہیں، صبح کی نماز نہیں پڑھتے، تو اس گھر کے اندر بھی جنات اپنے حملے کرتے ہیں اور بہت سارے معاملات الجھا دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ رات کو جتنا جلدی ہو سکے عشاء کی نماز کے بعد فوراً آپ لوگ سو جائیں، اپنے دروازوں کو بند کر دیں، تو انشاءاللہ جنات اور شیاطین آپ کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں، جنات اور شیاطین کا جو معاملات ہیں بہت زیادہ کٹھے ہیں اور بہت زیادہ ان کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے، اور یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہی جنات پھر شیاطین بنے، اور ان کے آپس میں رشتہ داریاں بڑے قریب اور کلوز ہو چکی ہیں۔ اس وجہ سے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر سکون ہو، آپس میں محبت ہو، اتفاق ہو، رشتوں میں بندش نہ ہو، اچھا اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے جب جنات ڈیرے لگا دیتے ہیں، جو ہماری جوان بچی ہوتی ہیں، جو جوانی کے عالم میں جا رہی ہوتی ہیں، جو نوجوانی سے جوانی کا سفر کر رہی ہوتی ہیں یا نوجوانی کے اندر ہوتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بچی جوان ہو چکی ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ ان کا خطرہ ہوتا ہے، اٹیک کرتے ہیں، اس کا ذہن خراب کر دیتے ہیں وسوسے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو طاقت دی کہ جو ہماری خون کی رگیں ہیں، نالی، اس کے اندر یہ جنات داخل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ داخل ہوتے ہیں تو پھر گناہوں کے لیے ابھارتے ہیں، اس بچی کا نہ چاہتے ہوا بھی دل کرتا ہے کوئی مجھ سے ہم بستری کرے، مطلب جتنی بھی برائی کی چیزیں ہیں، برائی کی باتیں اس کے سامنے کی جائیں گے، وہ بچی خوش رہے گی۔ اسی طرح جو نوجوان لڑکے بھی ہوتے ہیں، اگر ان کے اوپر جنات شیاطین اٹیک کرتے ہیں، چوڑے جو جنات ہیں، تو ان کا بھی دل یہی کرتا ہے کہ سارا دن برائی کرتے رہیں، گناہ کرتے رہیں، اور جتنا گھر سے باہر بازاروں میں رہیں گے وہ اپنے آپ کو سکون محسوس کرتے ہیں اس کے اندر۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں تو آپ قرآن پاک کی تلاوت گھر کے اندر لگانا شروع کر دیں، سورۃ بقرہ شریف کی تلاوت شروع کر دیں۔ اگر وہ بھی آپ نہیں کر سکتے تو ہمارے اس چینل پر جادو جنات کو گھر سے ختم کرنے کی مکمل پڑھائی کے نام سے ایک تقریباً 16-18 منٹ کی ویڈیو ہے، آپ اس کو چلا کے تلاوت کو رکھ دیں، انشاءاللہ تعالی جنات آپ کے گھر سے دور ہو جائیں گے، آپ لوگوں کو تنگ بھی نہیں کریں گے، آپ کے معاملات کے اندر بہت ساری چیزیں الجھا نہیں دیں گے، بس آپ سے دور چلے جائیں گے، اور آپ لوگ نمازوں کی پابندی کریں، صدقہ کا اہتمام کیا کریں، آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ آپ لوگ تب رہیں گے جب آپ نمازی ہوں گے، آپ کے گھر کے اندر دین ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں کہ جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیزیں آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہیں تو آپ اپنا علاج خود کرنا شروع کر دیں، نہ کسی عامل کے پاس، نہ کسی بابا کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ جائیں گے آپ اپنا پیسہ تباہ کریں گے۔ اور سب سے بڑا علاج میں نے آپ کو بتا دیا، سورۃ بقرہ شریف اور یا پھر سورۃ رحمان شریف کی تلاوت چلا دیں، یا پھر ہماری جو پڑھائی ہے وہ آپ چلا دیں، انشاءاللہ تعالی جنات آپ سے دور ہو جائیں گے۔ رب تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو جنات شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ زمادہ پارا خاص دعاؤں کا اللہ پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔